عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو قرآن سے کوئی خاص وظیفہ بتاتے ہیں، اور آج جو وظیفہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ ہے گھریلو حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے، پریشانیاں، آفتیں، بلاؤں میں جو لوگ گھرے رہتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر گھر کے اندر کبھی کوئی ایسی پریشانی آ گئی، یا کوئی ایسی آفت آ گئی، کوئی ایسی مشکل آ گئی ہے، یا بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، بیمار ٹھیک نہیں ہو رہے، کبھی بچہ بیمار ہے تو کبھی بھائی بیمار، تو کبھی بہن بیمار ہے، تو کبھی والد بیمار ہیں، تو کبھی والدہ بیمار ہیں، ایک ٹھیک ہوتا ہے تو دوسرا کوئی بیمار ہو جاتا ہے، تو اس طرح کے بعض اوقات گھروں کے اندر یہ معاملات رہتے ہیں، یعنی مسلسل کوئی نہ کوئی بیماری کا معاملہ گھر کے اندر رہتا ہے۔ ایک ایسا وظیفہ میں عرض کر دے لگا ہوں جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ میں بھی یہ وظیفہ تحریر فرمایا ہے، اسی میں سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 7 دن کا یہ عمل ہے، آپ لگ کر پابندی کے ساتھ بلا ناغہ 7 دن تک آپ یہ عمل کر لیں، گھر سے آفتیں، بلائیں، بیماریاں یہ دور ہو جائیں گے، اور یہ بڑا مجرب عمل ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ بڑا مجرب عمل ہے، یعنی تجربے سے یہ بات ثابت ہے، اور ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ مبین کے تجربات میں، ان کے مشاہدے میں یہ چیز تھی کہ اس وظیفے کی برکت سے الحمدللہ عز و جل یہ مسائل حل ہو جاتے ہیں، آفتیں، بلائیں، بیماریاں، مصیبتیں، یہ سب الحمدللہ عز و جل دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ وظیفہ آپ نوٹ کیجئے گا، وظیفہ کیا ہے؟ 7 دن تک آپ نے صرف اتنا پڑھنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت مبارکہ ہے۔ صرف یہی ایک آیت مبارکہ 7 دن تک آپ پڑھیں گے، تعداد نوٹ کیجئے گا، 11,000 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے 7 دن تک۔ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، آپ دیکھیں گھر کے حالات بدل جائیں گے، گھر سے آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، تنگ دستیاں، ناچاقیاں، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، شکوک و شبہات، بے چینیاں، بے سکونیاں، بے قراریاں سب الحمدللہ عز و جل یہ دور ہوتی چلی جائیں گی، گھر میں خوشحالی آ جائے گی۔ تو 7 دن تک یہاں ناظرین ایک دفعہ تو عمل کر ہی لیں، الحمدللہ عز و جل آپ اس کی برکتیں پھر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ بھی کرنا ہے، گھر کو تلاوت قرآن سے آباد بھی رکھنا ہے۔ جی ہاں، تلاوت قرآن کا بھی سلسلہ ہو، نمازوں کی بھی پابندی ہو، فرائض و واجبات کی ادائیگی کا بھی سلسلہ ہو، اور شرعی تقاضوں کے مطابق ہم اپنے معاملات کو لے کر چلیں، اپنی زندگی کو شریعت و سنت کے مطابق لے کر چلیں، الحمدللہ عز و جل آپ دیکھیں زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا، الحمدللہ عز و جل۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا، آپ کے مسائل سننے کا، آپ کی قولز شامل کرنے کا، اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں، کیا وظیفہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی چلائیے گا قولز۔ میرا یہ ہے کہ مجھے کوئی جاب نہیں ملتی۔ میرا نام کاشف ہے اور میری والدہ کا نام نسیم ہے۔ کاشف بھائی، جی انشاءاللہ الکریم۔ جی نیکسٹ کال۔ میں جب بھی کام کرتا ہوں نا، چند دن یا چند مہینے سمجھ لیں چلتا ہے، اس کے بعد نا قرض چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کاروبار ختم ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے۔ وہ ایسے کہ نہ تو قرض اترتا ہے، نہ کوئی کاروبار چلتا ہے۔ میرا مسئلہ ہے کہ بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ جب بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا، نام تو خیر نہیں بتایا آپ نے، اور باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ الکریم اس حوالے سے کچھ وظائف ہیں، کچھ روحانی علاج ہیں، وہ میں ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال۔ میرا روحانی علاج استخارے میں اس بار ہے کہ مجھے 2-3 راتیں ہو گئی ہیں، نیند نہیں آ رہی۔ میرا نام ساما سنین اور میری والدہ کا نام حفیظہ بی بی ہے، سارا کر کے بتا دیں، اور روحانی علاج۔ صحیح، 2-3 ہفتوں سے نیند نہیں آ رہی ہے،
تو یہ قابل غور ہے، اس کو آپ فکر مند ہو جانا چاہیے، آپ کو اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، راحت سکون والی آپ کو نیند نصیب فرمائے۔ نیکسٹ کال۔ گھر میں بیماری بہت زیادہ ہوئی ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی ایک بندہ اٹھتا ہے بیمار ہوتا ہے، دوسرا پڑ جاتا ہے، بچے بڑے سب سر استخارہ کروانا ہے۔ سر میرا نام عمران ہے، والدہ کا نام ناظمہ شاہین۔ عمران بھائی نام بتایا آپ نے، اللہ پاک آسانی فرمائے، انشاءاللہ الکریم استخارہ کرتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میری والدہ بہت سالوں سے بیمار ہیں، وہ صحیح نہیں ہو پا رہی ہیں اور ان کا علاج بھی ہو رہا ہے۔ ان کا نام ہے ناصر پروین خان اور ان کی والدہ نام ہے سغرا بیگم۔ استخارہ نکالیے۔ جی انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ نام ہے عائشہ، اس کی والدہ کا نام ہے سغرا بی بی۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیمار ہے پچھلے 1-2 سال سے، اور اس کے علاوہ اس کی شادی کا بھی مسئلہ ہے، تو پلیز مہربانی رہنمائی فرما دو۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ الکریم بتائے جائیں گے۔ ناظرین کچھ پیکیج ہمارے پاس موجود ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا ایک بڑا معلوماتی ایک پیکیج ہے، آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ امیر اہل سنت سے ہمارا یہ ہے کہ ہمارے گھر میں پریشانی بہت ہے، گھر میں جھگڑا وغیرہ بھی ہے، سکون نہیں ہے، تو اسی لیے کوئی امیر اہل سنت سے گزارش ہے کہ اور کوئی چیز بتائیں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ عام طور پہ گھروں میں جھگڑے، لڑائیاں، بے سکونی، ایک تو علم دین سے دوری، دوسرا اچھی صحبت نہ ہونا، اور نمازوں کی پابندی نہ ہونا، قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر و اذکار گھروں میں نہ ہونا، اور گناہوں بھرے چینل چلنا۔ تو گناہوں بھرے چینل میں بے پردہ عورتیں، تو میوزک یہ تو لازمی حصہ ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ شیطان گھر میں ناچ رہا ہوتا ہے، تو اب بے سکونی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ قرآن کریم میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کا ذکر ہی دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے، وہ ہم کرتے نہیں ہیں، یعنی اللہ کو یاد کرتے نہیں۔ نماز یہ سب سے اہم ذکر ہے اللہ پاک کا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، تو ہم یہ تو کرتے نہیں ہیں۔ تو اب یہ سب سے بڑا وظیفہ تو نماز ہے، وہ پڑھتے نہیں، اب اور کون سا وظیفہ دیا جائے جو سکون لائے؟ تو مہربانی کر کے گھر کے سارے افراد گناہوں سے سچی توبہ کریں اور نماز کی پابندی، روزانہ گھر میں تلاوت قرآن کا سلسلہ ہو، ذکر و اذکار، نعتیں ہوں، گانے نہ بجیں، میوزک نہ بجے، گناہوں بھرے چینل نہ چلیں، درود شریف بھی کثرت کرتے رہیں، اور سارے گھر کے افراد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا خبیر ہو یا خبیر ہو یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ بے سکونی دور ہوگی کہ یہ خبیر اللہ پاک کا مبارک نام ہے۔ اور جب بھی گھر میں داخل ہوں تو گھر میں حاضرین کو سلام کریں اور قل هو اللہ شریف کی سورت پڑھیں، انشاءاللہ گھر میں خیر و برکت ہوگی، روزی روزگار میں بھی برکت ہوگی۔ الحمدللہ عز و جل، روزی میں برکت کا، گھر میں برکت کا کچھ وظیفہ بھی امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ارشاد فرمایا، اور احتیاطیں بھی، مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے، اور کچھ ضروری اور اہم باتیں بھی ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ تو ناظرین اگر یہ بھی چیزیں بھی ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں، گھر میں تلاوت قرآن کا سلسلہ، میوزک سے بچیں اور نمازوں کی پابندی کریں اور شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، الحمدللہ دیکھیں کہ گھر سے پریشانیاں ختم اللہ نے چاہا تو۔ پھر کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، دیکھیں ہر چیز کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں، اب اس پر اب آپ کو غور بھی کرنا پڑے گا کہ کیا وجوہات ہیں، کہیں ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہماری بے احتیاطیوں کی وجہ سے تو گھر میں مسائل پیدا نہیں ہو پا رہے، اس چیز کو بھی آپ دیکھیں۔ اگر خود کی غلطی ہو، خود لاپرواہی کے معاملات ہوں تو اس کو بھی ہم دور کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا آئیے، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا۔ ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ جب بھی میں کوئی کام کرتا ہوں چند دن وہ کام چلتا ہے، پھر کاروبار ختم ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، تو دیکھیں استخارہ کیا گیا۔ اور اچھا دوسرا جو آپ نے مسئلہ بیان کیا تھا بیٹے کے رشتے کے حوالے سے، تو اس کا بھی میں روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں جب بھی اللہ نہ کرے کاموں کے اندر رکاوٹیں آنے لگیں، ظاہری معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے۔ چند ایک چیزیں میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں وقت کی پابندی نہ کرنا، یہ بھی ایسا معاملہ ہے کہ چاہے اچھے سے اچھا کاروبار کیوں نہ ہو، اچھے سے اچھا آپ کا کام کیوں نہ ہو، وقت کی پابندی نہیں کریں گے تو
تو کام میں نقصان ہوگا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ کام ختم بھی ہو سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ شرعی تقاضوں کے مطابق ہم اپنے کام کاج کو لے کر چلیں، شرعی تقاضوں کے مطابق اپنے معاملات کو لے کر چلیں، لین دین کے جو بھی معاملات ہیں شرعی تقاضوں کے مطابق چلیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ پھر دوسری بات یہ کہ توجہ، دلچسپی، دل جمعی اور جو احتیاطیں ہیں، کسٹمرز کے ساتھ اچھا ہمارا ایک تعلق ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں کاروبار کے حوالے سے۔ آپ یہ ساری چیزیں لے کر چلیں، الحمدللہ سمجھ آپ دیکھیں فوائد حاصل ہوں گے آپ کو۔ چلیں روحانی حوالے سے ایک وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے کاروبار میں برکت بھی رہے، کام آپ کا ختم نہ ہو، پائے تکمیل تک پہنچے۔ تو دیکھیں اس کے لیے آپ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں، آیت قرآنی ہے، قرآن سے روحانی علاج ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رب العرش العظیم۔ تو یہ آیت قرآنی آپ یہ پڑھ لیں، دو آیتیں ہیں سورۃ التوبہ کی آخری یہ دو آیتیں ہیں، یہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ یہ کشائش رزق کے لیے، رزق میں وسعت کشادگی کے لیے ماشاءاللہ بڑا زبردست یہ روحانی علاج ہے۔ اب یہ آیتیں آپ کو یا تو زبانی یاد کر لیں یا قرآن پاک میں سے دیکھ کر آپ پڑھ لیا کریں۔ اچھا دوسرا جو آپ نے مسئلہ بیان کیا تھا بیٹے کے رشتے کے حوالے سے، رشتہ نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے بچے کو کہیے گا کہ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھا کریں۔ اس کے بعد ہمارے اسامہ بھائی تھے، آپ نے کہا کہ 2-3 ہفتے ہو چکے ہیں نیند نہیں آ رہی، تو دیکھیں اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجئے گا۔ باقی میں وظائف میں آپ کو روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ رات کو سونے سے پہلے آپ سورۃ النبا کی یہ آیت پڑھ لیں، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ایک وظیفہ یہ۔ اچھا دوسرا وظیفہ نوٹ کیجئے گا، آیت درود پڑھا کریں، رات کو سونے سے پہلے آپ یہ آیت پڑھیں پہلے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ درود پاک پڑھتے رہیں انشاءاللہ الکریم نیند آ جائے گی۔ دو وظیفے۔ ایک اور وظیفہ نمبر 3 وہ یہ کہ اگر بعض اوقات جسم میں بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ درد کی کیفیت ہوتی ہے، جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، یا کوئی تکلیف ہے، درد کی شدت کی وجہ سے نیند نہیں آ پا رہی، یا کوئی ذہنی الجھن کا شکار ہے، ٹینشن ہے دماغ کے اندر، اب اس وجہ سے نیند نہیں آ رہی، تو کسی بھی معاملے کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہو تو اب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ زبان پر جاری رکھیے گا، پڑھتے رہیں انشاءاللہ الکریم نیند آ جائے گی۔ صحیح، تو اس چیز کا آپ خیال رکھیے گا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ گھر میں مختلف بیماریاں، پریشانیاں، گھر میں تمام ہی افراد بیمار رہتے ہیں۔ ابھی آپ کو دیکھیں کچھ دیر قبل ایک وظیفہ میں نے عرض کیا تھا مدنی پنصورہ سے، 7 دن تک 11,000 مرتبہ صرف اتنا پڑھنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، 11,000 مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ الکریم، گھر سے یہ ساری کی ساری آفتیں، بلائیں، بیماریاں، مصیبتیں، تنگ دستیاں سب دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا، نام بتایا تھا والدہ کا ناصرہ، اور آپ نے کہا تھا کہ کئی سالوں سے والدہ بیمار ہیں۔ دیکھیں استخارہ بھی کیا گیا، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی روحانی مسئلہ آپ کی والدہ کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ تعویذات طاریہ بھی حاصل کیجئے گا اور والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کیجئے گا، اور آپ یہ وظیفہ پڑھ کر والدہ پہ دم کریں۔ والدہ پڑھیں تو اچھی بات ہے، اور نہیں تو میرا تو آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ خود یہ وظیفہ پڑھ کر والدہ پہ دم کریں، 111 مرتبہ یا سلام یا سلام یا سلام پڑھ کر پانی پہ دم کر کے والدہ کو بھی پلائیں اور والدہ پر بھی دم کریں۔ اس میں ایک دل جوئی بھی ہے والدہ کی، والدہ کا دل بھی خوش ہوگا، ماں باپ کے فرما برداروں میں الحمدللہ سوجل شمار ہوگا، اور خوش دلی کے ساتھ والدہ کی خدمت کیجیے، خوب دعائیں لیجیے، بہت جلد آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے بچے کا نام بتایا تھا، اشعار کے 1-2 سال سے بیمار ہے اور ان کی شادی میں بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ تو دیکھیں استخارے میں ان کے ساتھ ہے، آزمائشوں کا معاملہ ہے، اللہ پاک آسانی فرمائیں، خیر کا معاملہ فرمائیں، روحانی علاج بھی کروائیں بچے کا روحانی علاج کے اسٹال سے، اور دوسرا یہ کہ اب بیماری دور ہو جائے اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ کر بچے پر دم کریں، یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر، چاہے تو یہ خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو شادی میں رکاوٹ کے حوالے سے آپ نے کہا، تو شادی میں اگر رکاوٹیں ہیں تو
نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورہ والتین والزیتون یہ بچہ پڑھے، انشاءاللہ الکریم شادی کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کے میسیجز شامل کرنے کا۔ اچھا جی، یہ ایک میسیج آیا ہے۔ پہلا تو یہ میسیج تھا انہوں نے کہ فالج، بلڈ پریشر، دماغ کی نس یہ ہو چکی ہے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ فالج کا مسئلہ رہتا ہو تو فالج کے حوالے سے ایک وظیفہ، 2 وظیفے چلے میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ فالج کا مریض اگر خود کر سکتا ہونا تو رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 100 مرتبہ یہ پڑھیں، اللہ کی رحمت سے فالج کا مرض یہ جاتا رہے گا اور یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ لوہے یا اسٹیل کے برتن پر سورہ زلزال یہ لکھ کر آپ اسے پانی ڈال کر فالج کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے فالج کا مرض ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح لوہے یا اسٹیل کے برتن پر لکھ لینا سورہ زلزال، اب اس کو مریض دیکھے، فالج کا جو مریض ہے نا دیکھے، دیکھنے کی برکت سے بھی الحمدللہ عز و جل یہ فالج کا مرض جاتا رہے گا۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ بچی کو رات میں سوتے ہوئے جھٹکے لگتے ہیں، براہ کرم اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ رات کو بچی کو اگر سوتے میں جھٹکے لگتے ہو نا تو رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر بچی پر دم کر دیں، ایک وظیفہ یہ۔ دوسرا وظیفہ یہ کہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورۃ الفلق 3 مرتبہ اور سورۃ الناس 3 مرتبہ، یہ چاروں سورتیں 3 مرتبہ پڑھ کر یہ بچی پر دم کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم جھٹکے نہیں لگیں گے۔ اچھا، قبض کی وجہ سے گردے میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، قبض کا روحانی علاج، ایک تو یہ کہ 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پر دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پئیں، انشاءاللہ الکریم پیٹ کی درد وغیرہ، قبض کی اگر شکایت رہتی ہے تو یہ قبض وغیرہ بھی دور ہو جائے گا۔ اور مسواک کا بھی استعمال کیا کریں کہ جو مسواک کرنے کا عادی ہوتا ہے تو امراض شکم دور ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے ماموں کے ذہن خراب ہے، نشہ بھی کرتے ہیں، امی کو مارتے، گالیاں بھی دیتے ہیں اور سب کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں۔ ایک روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، اگر اس طرح کی کیفیت کسی کے ساتھ بھی ہو نا کہ جو ذہنی مریض ہو چکا ہو، نشہ کرنے کا عادی ہو، گھر میں لڑائی جھگڑا کرتا ہو، فحش گوئی کی عادت ہو، بری باتوں کی عادت ہو کسی کے اندر، تو ایک عمل میں عرض کرو، ایک خاص اس حوالے سے روحانی علاج یہ نوٹ کیجیے گا، اس کے مطابق عمل کر لیں۔ یہ عمل کیا ہے؟ آپ ایک پیالہ لے لیں یا گلاس لے لینا۔ اب دیکھیں، یہ جیسے میرے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ ہے نا، اب خالی پیالہ لینا ہے آپ نے، اسے پانی نہیں ڈالنا۔ اب ورنہ بہت سارے وظائف ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ پڑھ کر پانی پہ دم کیا جاتا ہے، پھر وہ دم کیا ہوا پانی پلایا جاتا ہے، لیکن یہ دوسری نوعیت کا وظیفہ ہے۔ وہ کیا؟ آپ خالی پیالہ لیں گے، اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ 90 مرتبہ یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو 90 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر خالی پیالے میں دم کر لیں یا خالی گلاس میں دم کریں۔ گلاس بھی لے سکتے ہیں، پیالہ بھی لے سکتے ہیں۔ اب یہ جو خالی پیالہ ہے نا، یہ وظیفہ پڑھ کر آپ نے دم کر دیا۔ اچھا، اب کیا کریں گے؟ اب اس خالی پیالے میں پانی ڈال کر اب اس شخص کو پلائیں۔ آپ اپنے جیسے ماموں کا تذکرہ کیا، ماموں کو پلائیں، یا اب جیسے دیگر ناظرین میں آپ کو بھی عرض کروں گا کہ آپ کے گھر میں بھی اگر اس طرح کا کوئی شخص ہے کہ جو اللہ نہ کرے نشے کی عادت میں پڑ گیا ہو، بری باتوں کی عادت ہو، بری صحبت میں پڑ گیا ہو، سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھ پا رہا ہو، کوشش بھی کریں حکمت عملی کے ساتھ سمجھانے کی، چلانے کی، اور پھر اس وظیفے پر بھی عمل کر لیں۔ الحمدللہ عز و جل یہ ساری کی ساری عادتیں بد ختم ہو جائیں گی، نشے کی عادت نکل جائے گی، بری صحبت چھوٹ جائے گی اور لڑائی جھگڑے کی عادت نکل جائے گی۔ کتنے ماشاءاللہ فوائد ہیں اس کے۔ باقی روحانی علاج کے واسطے سے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کیجیے گا۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے کہ ماہنور فرخ نام ہے، ان کے رشتے کا کوئی سبب نہیں بن پا رہا، تو اس حوالے سے کوئی پڑھنے کے لیے بتائیں۔ 60 مرتبہ نماز فجر کے بعد سورہ والتین والزیتون یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم رشتے کے اسباب بن جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ گھٹنے کے درد کا کوئی روحانی علاج بتائیں۔ اب یہ سردی کے موسم میں بعض اوقات ہوتا ہے، گھٹنوں میں درد، جوڑوں میں درد، گردن میں درد، پٹھوں میں درد، جسم کے مختلف اعضاء میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بالخصوص بڑی عمر کے جو افراد ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ پرابلم رہتی ہے۔ اب چاہے سردی میں ہو، گرمی میں ہو، یا ویسے ہی جسمانی درد میں مبتلا ہو، تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یہ پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ موٹاپے کو کم کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ بھوک سے کم کھانے کی عادت بنائیں، واک کریں، پیدل چلیں، اپنا ورزش کریں، سبزیوں کا استعمال کریں، اب تلی ہوئی مرغن غذائیں اس طرح کی چیزیں استعمال کریں گے تو وزن بھی بڑھے گا اور دیگر امراض بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔
تو اس چیز کو بھی پیش نظر رکھا جائے، جب بھوک لگے تبھی کھانا کھائیں، جب کچھ بھوک باقی ہو تو اس وقت ہاتھ روک لیں، بھوک سے کم کھانے کی عادت بنائیں، بہت ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی الحمدللہ عز و جل۔ اور دوسری بات یہ کہ وزن کم کرنے کا طریقہ، یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا بڑا شاندار رسالہ ہے، مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ اس کو ہدیۃً حاصل کر سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ پڑھیں، جو احتیاطیں، جو ضروری باتیں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اس میں ارشاد فرمائی ہیں، تحریر فرمائی ہیں، اس کے مطابق عمل کر لیا نا، آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا، آپ کی کافی اخراجات یہ جو دوائیوں پر خرچ ہونے والے ہوتے ہیں نا، وہ سب الحمدللہ عز و جل بچ جائیں گے۔ چلے ایک اور میسج میں شامل کر لیتا ہوں، یہ زوجہ رشید پیر محل سے، 3 بیٹے ہیں، تینوں کام بھی کرتے ہیں مگر گھر کے حالات بہتر نہیں ہو رہے، میرے شوہر 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتائیں کہ گھر کے حالات اچھے ہو جائیں۔ اللہ پاک آپ کے گھر کو، ہم سب کے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں۔ گھر میں آپ سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کریں، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ لیں، حالات بدل جائیں گے، تنگ دستیاں دور ہو جائیں گے، اور الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے برکتیں ہی برکتیں رہیں گی۔ ہر ماہ 11ویں شریف کی نیت بھی کیجیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں خود اس کا سختی سے پابند ہوں کہ جو 11ویں شریف ہر مہینے مناتا ہے الحمدللہ عز و جل اس کے رزق میں برکت رہتی ہے، اس کے گھر میں برکت رہتی ہے۔ تو ہر ماہ 11ویں شریف بنانے کی بھی نیت کیجیے، انشاءاللہ الکریم برکتیں ہوں گی۔ مزید بھی میسیجز شامل کروں گا، لیکن آئیے وقت ہوا ہے کچھ کالز پروگرام میں شامل کرنے کا، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی، میری نا والدہ کافی دیر سے بیمار ہیں، ان کو نا گردوں کا مسئلہ ہے، گردوں میں پتھری بھی ہے اور ریشہ بھی ہے۔ والدہ کے گردوں میں درد ہے، پتھری کا بھی بتایا نا آپ نے، انشاءاللہ الکریم ابھی اس حوالے سے روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال۔ میرا پوتا پیدا ہوا ہے تو 8 تاریخ کو، اور ابھی تک وہ دودھ نہیں پیتا والدہ کا۔ اللہ پاک نیک صالح اور عافیت و بھری، سنت و بھری طویل زندگی نصیب فرمائے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ الکریم وظیفہ میں عرض کرتا ہوں کہ جو بچے دودھ نہیں پیتے تو کیا وظیفہ پڑھ کر دم کریں۔ نیکسٹ کال۔ جی، والد صاحب کی نا طبیعت 7 مہینے ہو گئے، اس کو نا گاں نے ٹکر ماری تھی، تو علاج بھی ماشاءاللہ کروا رہے ہیں ساتھ میں، لیکن ابھی تک انہوں مکمل فٹ نہیں ہو۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، آپ کے والد صاحب کو صحت تندرستی دے، انشاءاللہ الکریم اس حوالے سے بھی وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میں نے نا استخارہ کروانا ہے کہ میں جو بھی کام شروع کرتا ہوں اس میں نا بہت ساری مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ صحیح، کام میں مشکلات آ جاتی ہیں، اللہ پاک ساری مشکلات دور فرمائے اور آپ کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے، اس کا بھی وظیفہ بھی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال۔ میں نے استخارہ کروانا ہے اپنے بھانجے کا، اور اس کے مال ڈنگر جو بھی بچے دیتے ہیں وہ مر جاتے ہیں دوسرے تیسرے دن، رزق کی تنگی ہے اس کے گھر میں۔ ان کا نام ہے باقر حسین، کی والدہ کا نام ممتاز۔ صحیح ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ الکریم میں آپ کو وظائف عرض کرتا ہوں انشاءاللہ الکریم۔ نیکسٹ کال۔ بیٹی کا نام زینت اصغر اور والدہ کا نام نسرینہ۔ یہ نا سر بیمار رہتی ہے، پڑھ رہی ہے BS آنر کر رہی اسلامیات۔ صحیح، نیکسٹ کال۔ استخارہ کرانا تھا، محمد فیضان، والدہ کا نام عشرت بی بی۔ مسئلہ یہ ہے کہ 2-3 دفعہ پیپر دیے تو فیل ہو جاتا ہے۔ اچھا، پیپر دیے ہیں فیل ہو جاتے ہیں، صحیح ہے، استخارہ کر کے انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میں نے اپنے بھائی کے بارے میں استخارہ کروانا تھا، اس کی جب سے شادی ہوئی ہے وہ والدین سے لڑتا رہتا ہے اور کوئی بات نہیں مانتا۔ میرے بھائی کا نام طیب محمود اور والدہ کا نام شہناز کوثر ہے۔ طیب نام بتایا بھائی کا، شادی کے بعد سے ان میں تبدیلی آ گئی، لیکن دوسری منفی تبدیلی آئی۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھیں، انشاءاللہ الکریم استخارہ کر کے ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ محمد خان میرا نام ہے اور میری والدہ کا نام پھلا خاتون۔ مسئلہ یہ ہے کہ روز بیمار ہے تو ہر دوسرے دن تیسرے دن مطلب صحیح بیمار رہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، آپ کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائیں، درجات کی بلندی کا سبب بنائیں۔ اپنی صحت کا بھی بھائی خیال رکھا کریں آپ، اور اچھی غذا کا استعمال کریں، اور اچھی معیاری غذا کھانے پینے میں بھی احتیاط کریں۔ الحمدللہ عز و جل بہت ساری بیماریاں دور ہو رہی ہیں۔ بعض اوقات ہمارے خود کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے، کیا کھا رہے ہیں بس جو ہاتھ میں آیا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کب
کون سی چیز کھانی ہے، کس وقت کھانی ہے، یہ پورا اپنا ایک جدول بنائیں، پھر اس کے مطابق ہم اپنے کھانے پینے کے معاملات پر بھی غور کرتے رہا کریں، اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کرتے رہا کریں، بہت سارے الحمدللہ عز و جل مسائل حل ہو جائیں گے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ناظرین جس کا علاج خود ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ہم تھوڑی توجہ کریں، تھوڑا غور و فکر کریں اور سنجیدگی کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں نا، تو کافی حد تک الحمدللہ عز و جل مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کا۔ استخارے اس دوران آپ کے کیے جائیں گے، لیکن اس دوران ہم آپ کو چونکہ دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کے تحت دکھیاری امت کی غمخواری کی جا رہی ہوتی ہے، روحانی علاج لوگوں کا کیا جا رہا ہوتا ہے، اور دنیا کے کم و بیش 36 سے زائد ممالک میں الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، جہاں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے تعویذات دیے جاتے ہیں، لوگ مستفید ہوتے ہیں، مسائل کا حل پاتے ہیں، اپنے تاثرات، اپنے جذبات کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ آئیے کچھ تاثرات ہمارے پاس موجود ہیں، وہ دکھاتے ہیں آپ کو۔ جی چلائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آئے ہیں کراچی کے علاقے گارڈن فیضان میلاد مسجد۔ کم و بیش 20 سال سے یہاں پر تعویذات اطاری کا بستہ لگتا ہے الحمدللہ۔ اور ادھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مریضوں کا نا ایک تانتا بنا رہتا ہے، کوئی پریشان حال ہوتا ہے اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، مسائل لے کر آتے ہیں لوگ، اپنے مسائل کا حل لے کر جاتے ہیں۔ آئیے چل کر لیتے ہیں تاثرات۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد نعمان اتاری، محمد بلال، محمد عمر، صابر، محمد راشد۔ میرا نام وسیم احمد اتاری، میں شعبہ روحانی علاج گارڈن پر بستہ ذمہ دار ہوں۔ فیضان میلاد مسجد میں آپ کا آنا ہوا، کس سلسلے میں آیا آپ؟ اصل میں تھوڑا مسئلہ ہو رہا تھا گھر کے اندر، چیزیں دکھ رہی تھی، کبھی کوئی واقع ہو رہے تھے، اس وجہ سے آیا ہوں میں۔ ایک تو گھٹنوں کا درد، کمر کا درد، بخاری جسم پہ ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے آئے تھے۔ جی میں ان کے نظر اثرات جادو اس کے لیے لیا، امی کے بازو میں بہت درد ہے۔ رات کو سوتے میں جو نا میں بچہ تنگ ہوتا ہے، تو اس لیے میں تعویذ وغیرہ جو ہے میں لینے آیا تھا۔ یہ بہنوں کے رشتے وغیرہ ہیں، والدہ اصل میں بیمار رہتی ہے میری، تو اس وجہ سے جو ہے میں یہاں پر آیا۔ میرا مسئلہ کچھ اس طرح تھا کہ مجھے 6 ماہ سے نا گیس اٹھتا تھا، اور گیس کے بعد یہ گیس اوپر چڑھتا، دل کی طرف آتا، اور یہ دل کی دھڑکنیں میری تیز ہو جاتی اور درد بڑھ جاتا نا۔ کافی علاج کروایا، فرق نہیں پڑا، تو اللہ پاک کی رحمت سے میرا شعبہ ہے، تو میں نے تعویذات اور پلیٹیں وغیرہ شروع کر دی۔ ایک ہمارا مخصوص تعویذ ہوتا دل کا نا، تو یہ دل پہ باندھ گیا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اچھا، درد کی نوعیت ایسی تھی کہ یہ درد رات کو اٹھ جاتا، سویا ہوا ہوں 2 بجے 3 بجے، یہ درد مجھ تنگ کرتا۔ پہلے لیے تعویذات وغیرہ؟ ہاں، پہلے بہن بھی منگائی تھی، امی بھی بہت ٹھیک نہیں تھا، انگوٹھا ان کا کالا ہو گیا تھا، ابھی صحیح ہوا ہے۔ جی پہلے بھی کرے، فائدہ ہوا ہے میرے کو، پہلے بھی ماشاءاللہ لے گا، فائدہ ہوا تھا۔ اولاد کے سلسلے میں؟ اچھا، یا اولاد ہو نہیں رہی تھی، کیا تھا؟ اور اولاد نہیں ہو رہی تھی، کھانا کھا رہا ہوں تو درد کرتا، چل نہیں پاتا تھا، یہ بہت سارے معاملات میرے ساتھ رہتے تھے۔ پریشانی تھی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ میری 3 وینیں بند ہیں، ایک تو پوری بند ہو چکی تھی، ایک تقریباً 80%، ایک 75% یہ بند ہو چکی تھی۔ یہ تعویذات کی برکت ہے کہ مجھے اٹیک نہیں ہوا، اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ میرا آپریشن بھی ہو گیا، اور میں دوبارہ بستے پر حاضر ہو گیا اور اپنے مدنی کاموں میں لگ گیا۔ انہوں نے پیسے وغیرہ لیے؟ کچھ بھی نہیں۔ میرا ایک سوال تھا جنید بھائی سے کہ گناہوں سے بچنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں، رشتوں کے حوالے سے مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، کمر کے درد کے لیے اور گھٹنوں کے درد کے لیے وظیفہ بتائیں۔ بچہ جو ہے نا چڑچڑا پن کر رہا ہے، تو اس کا حل آپ مجھے جو ہے نا اپنا بتا دیجیے۔ خارش کے لیے کوئی روحانی علاج ایسا بتا دیں کہ جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں خارش کے مرض میں مبتلا ہیں، ان کو شفا حاصل ہو جائے۔ ان کی والدہ کے نا ہاتھ میں تکلیف ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ ہاتھ جو ہے نا وہ اٹھ نہیں رہا ہے، تو یہ ہاتھ بھی اٹھ جائے اور ہاتھ کا درد بھی صحیح ہو جائے، اس کے لیے روحانی علاج ارشاد فرما دیں۔ اللہ پاک آپ کو بھی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ جن کے والدین بیمار ہیں اللہ پاک ان کو بھی شفا عطا فرمائے، اللہ پاک سب کے مسائل حل فرمائے، جن کی جو پریشانیاں ہیں اللہ پاک اپنی رحمت سے پریشانیاں دور فرمائے۔ آئیے چلیں، پہلے میں آپ کے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ والدہ کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا، شاید درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے تو ہاتھ اٹھتا نہیں ہے۔ تو دیکھیں والدہ کو کہیے گا کہ اب جیسے سیدھا ہاتھ مثال کے طور پر نہیں اٹھ رہا، تو یا مغنیو ایک مرتبہ پڑھ کر الٹے ہاتھ پہ دم کر کے درد کے مقام پر یہ پھیر لیا، صحیح۔
تو اس انداز سے یا جسم کے کسی بھی حصے میں درد آپ کو محسوس ہو رہا ہو، حرکت نہیں کر پا رہا ہو، درد ہو رہا ہو، تو یا مغنیوں ایک مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے درد کے مقام پر ہاتھ پھیر لیں، الحمدللہ عز و جل افاقہ اور سکون حاصل ہوگا۔ اچھا، شادی نہیں ہو پا رہی تو اس کے لیے دیکھیں نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھا کریں۔ بچے کے اندر چڑچڑا پن آ گیا تو اس کے لیے کوئی وظیفہ، تو اس کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ چاروں سورتیں 3 مرتبہ پڑھ کر بچوں پر دم کر دیں۔ جو بچوں کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے، طبیعتیں بے چینی ہے، بچوں کا رونا دھونا ہے، اس طرح کے معاملات ہیں، پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں، الحمدللہ عز و جل یہ کیفیت بچوں کی ختم ہو جائے گی۔ کمر میں درد ہے تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یہ آپ پڑھا کریں۔ اچھا، گناہوں سے بچنے کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ ایسا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، آپ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں آپ 11 مرتبہ سورہ اخلاص۔ شیطان لاکھ کوشش کرے، اپنے لشکر کے ساتھ بھی کوشش کرے نا، اس سے گناہ کروا سکے، نہیں کروا سکے گا جب تک کہ وہ خود نہ کر لے۔ آپ نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد شریف، انشاءاللہ اللہ الکریم شیطان کے شر سے، اس کے شرارتوں سے، شیطان کے واروں سے الحمدللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے جوابات کا۔ ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے اور روحانی علاج کے حوالے سے کالز کی تھی، جوابات نوٹ کیجئے گا۔ آپ نے کہا تھا کہ والدہ کے گردوں میں پتھری ہے، کوئی روحانی علاج بتائیں۔ 7 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ کر پانی پہ دم کر کے والدہ کو پلائیے گا۔ اچھا، آپ نے کہا تھا، ایک اور کال تھی، آپ نے کہا تھا کہ میرا پوتا ہوا ہے اور دودھ نہیں پی رہا بچہ، تو جو بچہ دودھ نہ پیتا ہو تو آپ کسی بھی سادے سے کاغذ پر لکھیں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ لکھ کر آپ اس کو پانی میں ڈال کر یہ پانی بچے کو پلائیں، بچہ دودھ پینا شروع کر دے گا۔ اچھا، اس کے بعد یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، والد صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ 7 ماہ سے والد صاحب کی کافی طبیعت خراب ہے، مشکلات آ رہی ہیں اور کام بھی نہیں مل پا رہا، اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے، مسائل حل فرمائے۔ تو اس کے لیے 115 مرتبہ یا مومنون پڑھ کر والد صاحب پر دم کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میرا بھانجا ہے، اس کا کام ہے، وہ کام نہیں چل رہا، کچھ جانور انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اور جانور جو ہے نا وہ جب ان کے بچے ہوتے ہیں تو وہ مر جاتے ہیں، اللہ پاک حفاظت فرمائے، ان کے جانوروں کی مال و اسباب کی حفاظت فرمائے۔ ایک ایسا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، درود پاک ہے، وہ یہ درود پاک پڑھنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ آپ کا جو مال وغیرہ ہے نا، جیسے جانور ہیں، پھر ان کے جو بچے ہوتے ہیں، الحمدللہ عز و جل حفاظت بھی رہے گی، برکت بھی رہے گی اور بڑھتے رہیں گے ماشاءاللہ۔ وہ پتہ ہے کون سا درود پاک ہے؟ نوٹ کیجئے گا، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ مال میں خیر و برکت کے لیے درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ درود پاک پڑھیں، حضور کی محبت میں پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح ہے، محبت میں اور عشق رسول میں ڈوب کر درود پاک پڑھنا ہے، ضمناً آپ کے جو ہے نا پھر یہ مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے ماشاءاللہ۔ دیکھیں آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، آپ پڑھیں، پڑھنے میں بھی الحمدللہ عز و جل آپ کو مزہ آئے گا، اتنی مٹھاس ہے درود پاک میں۔ آپ کے مالوں میں خیر و برکت ہوتی رہے گی، مال و دولت آپ کا بڑھتا رہے گا، اضافہ ہوتا رہے گا الحمدللہ۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ ایک اور قول تھی، آپ نے بچے کے حوالے سے کہا تھا، زینت نام بتایا تھا کہ آئے دن بیمار رہتی ہے۔ دیکھیں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، بچے کی نظر وغیرہ بھی اتروائیں، نظر بد سے حفاظت کا تعویذ بھی آپ حاصل کر کے بچے کے گلے میں ڈلوائیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اور کہیے گا کہ سورہ قلم کی آیت نمبر 51 پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کریں۔ اچھا، ذیشان نام بتایا تھے کہ جب سے انہوں نے پیپر دیے ہیں، پیپر دینے کے بعد یہ فیل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں استخارے میں تو کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسا روحانی مسئلہ نہیں آ رہا، کوئی عملیات جادو بندش وغیرہ نہیں ہے، ان کے بس اپنے ہی معاملات ہیں۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات بچوں کی یہ کیفیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ توجہ نہیں دے پاتے، محنت نہیں کر پاتے اور سنجیدگی کے ساتھ اپنی پڑھائی پر توجہ نہیں دے پا رہے ہوتے، جس کی وجہ سے پھر بعض اوقات یہ نتیجہ سامنے آتا ہے۔ چلیں اب اس کا میں روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں کہ بچے پڑھائی میں دلچسپی لیں، پڑھائی میں بچوں کا دل بھی لگے اور
इसका वजीफ़ा नोट कीजिएगा, या अल्लाह या रहमान 101 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके आप बच्चों को पिलाइएगा। इंशाअल्लाह करीम फ़ायदा हासिल होगा, बच्चों का पढ़ाई में दिल लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये एक और इस्लामी भाई थे, आपने भाई का नाम बताया था तैयब, तो कहा था कि शादी के बाद से ये वालिदैन के साथ आपस में लड़ाई झगड़े और इस तरह के मामला ये करने लगे। कोई ऐसा रूहानी मसला नहीं है, ना किसी के बारे में आप बदगुमानी करें। उमूमन होता है कि लोग बदगुमानी शुरू कर देते हैं, शुकूक व शुबहात में पड़ जाते हैं कि जब से इसकी शादी हुई है इसने तो घर में तवज्जो देना छोड़ दी, जब से शादी हुई है, जब से भाई इसने माँ बाप के साथ लड़ना शुरू कर दिया, अब वो बेचारे आने वाली बहू पर जो है ना वो सारा नज़ला उतर रहा होता है। तो बग़ैर सबूत के किसी को भी आप मुजरिम नहीं ठहरा सकते और किसी को भी आप मुलजिम करार नहीं दे सकते। तो किसी पर भी शुकूक व शुबहात का इजहार ना करें, किसी के बारे में गलत बातें, किसी के बारे में वसवसे ना लेकर आएँ, भाई को समझाएं, तरबियत करें, जहन साजी करें और इंशाअल्लाहुल करीम समझ जाएंगे। अल्लाह खैर का मामला फरमाए। अब देखें, अब ये माँ बाप की इताअत करने लग जाएं और घर में एक मोहब्बत वाला माहौल पैदा हो जाए, तो इसके लिए ये दुआ किया करें आप, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये आयत कुरानी है, हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ लिया करें आप, अव्वल और आखिर दुरूद पाक पढ़ लें। ये कोई इस्लामी भाई थे, मोहम्मद नाम आपने बताया था कि बीमार रहता हूँ बहुत ज़्यादा। देखिए, इस्तिखाने में बीमारी का इशारा आ रहा है, कोई रूहानी मसला अमलियात बंदिश वगैरह नहीं है। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। रूहानी इलाज के बस्तों से आप अपना भी इलाज करवाइएगा। धीरे धीरे जो हमारे नाज़रीन हैं जिनके इस्तिखारे किए गए रूहानी इलाज जो आपको बताए गए, आप अपने मसाइल की काट का अमल भी करवाएं, तावीज़ात वगैरह भी हासिल करें, इंशाअल्लाहुल करीम फ़ायदा हासिल होगा। मैसेजेस काफ़ी सारे हैं नाज़रीन आपके, अब मैं चाहूँगा कि जल्दी जल्दी आपके रूहानी इलाज में शामिल कर दूँ और आपके रूहानी इलाज अर्ज़ करता रहूँ। अच्छा, ये एक और मैसेज है, इन्होंने कहा है कि आपसे वजीफ़ा पूछना था कि मेरा छोटा भाई बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और बात नहीं मानता, बहुत तंग करता है, तकरीबन 15 साल इसकी उम्र है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा करता है और ट्यूशन भी छोड़ दी। आपसे गुजारिश है कि कोई अच्छा सा वजीफ़ा बता दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा, आमीन। जब भाई सो जाए ना तो उनके सिराने खड़े होकर सूरतुल बुरूज की ये 2 आयतें हैं, बल हुवा कुरआनुम मजीद फी लौहिम महफूज, 21 दिन का ये अमल है, ये आप पढ़ लें रोज़ाना इंशाअल्लाहुल करीम। ये जो बच्चे की ज़िद वगैरह है, नाफरमानी की आदत है, ये सब इंशाअल्लाहुल करीम ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, ये एक और मैसेज है, इन्होंने कहा है कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, रिश्तों में भी बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं, तो इस हवाले से कोई वजीफ़ा बता दीजिए। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। नमाज़ फ़जर के बाद 60 मरतबा सूरह वत्तीन वज़ैतून ये पढ़ा करें। दुआ फरमा दीजिए, जब भी दुआ करूँ कबूल हो जाया करे। अल्लाह पाक आपकी तमाम जायज़ हाजात पर रहमत की नज़र फरमाए, जायज़ दुआएं कबूल फरमाए, मुस्तजाबु दावात बन जाए। यानी हम ऐसा चले, मैं वजीफ़ा अर्ज़ कर देता हूँ, जब भी हम दुआ करें दुआ कबूल हो जाए, तो हर नमाज के बाद 100 मरतबा या अल्लाह ये पढ़ा करें। इसी तरह दुआ यूनुस आप पढ़ा करें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, के जो मुसलमान इन कलिमात के साथ दुआ करता है उसकी दुआ कबूल होती है। जब भी दुआ करें ना तो पहले ये पढ़ लें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फिर आप जो भी आपकी जायज़ हाजात हैं उसके लिए दुआ करें, इंशाअल्लाहुल करीम दुआएं कबूल होंगी। मज़ीद भी आपके मैसेज हैं नाज़रीन, लेकिन अब वक्त अब इख्तिताम की जानिब है। अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम करम फरमाए, फ़ज़ल फरमाए। या अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के दुख दर्द दूर फरमा, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा दे, कर्जदारों को बारे कर्ज से खुलासी अता फरमा। या अल्लाह पाक कर्ज की अदायगी के गैब से असबाब बना दे, बेघरों को घर अता फरमा। या अल्लाह पाक जिनके अपने घर नहीं उन्हें अपने ज़ाती घर अता फरमा, बे औलादों को नेक साले आफियत के साथ औलाद अता फरमा। या रहमर राहमीन, जिन भाइयों के जिन बहनों के रिश्तों में रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, अल्लाह पाक सबकी रुकावटें बंदिशें दूर फरमा दे। या अल्लाह पाक जो बीमार हैं, जो अस्पतालों में दाखिल हैं, जिनके वालिदैन बीमार हैं, जिनके बच्चे बीमार हैं, जो बेचारे आईसीयू में हैं, अल्लाह पाक तू ही शिफा देने वाला है, तू ही शाफीउल अमराज है। अल्लाह पाक सबकी बीमारियां दूर फरमा दे, परेशानियां, तंगदस्तियां, नाचाकियां, बेसुकूनियां दूर फरमा दे। जो जादू जिन्नात शरीर जिन्नात के शर में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक सब की हिफाजत फरमा, हमारे घरों को अमन और सुकून का गहवारा बना दे।
ہمارے گھروں میں رحمت برکت نعمت نصیب فرما، ہمارے دسترخوانوں کو وسیع و کشادہ فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا، ہم پر کرم فرما۔